والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج 19ویں قرآن مجید کی منزل کے ساتھ شیراوالا ہاؤس لاہور سے محمد اجمل قادری حاضر ہے۔ گزشتہ 3 سال سے یہ رات پل مین زمزم میں ہم جب حرم شریف سے تراویح پڑھ کے آتے تھے تو وہاں سے ان 1,60,000 خاندانوں سے مخاطب ہوتے تھے جن کا تعلق بیت شیراوالا دروازہ سے ہے، اور پوری امت سے بھی جو استفادہ قرآن مجید کی منزل کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی کے حرمین شریفین کے دروازے امت پر بند ہیں، اللہ کرے بہت جلد کھل جائے۔ صاحبو، آج شیراوالا ہاؤس تراویح میں ہم نے 2 صورتوں کو بغور مطالعہ کیا۔ ایک سورہ نور جس میں پردے کی وہ آیات کریمہ ہیں جس سے انسانی معاشرہ بدکاری اور بے راہ روی سے باز رہتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان بدکار بننا چاہے تو اس کی 10,000 بیویاں بھی ہوں تو بھی شیطان اس کو بدکاری کی طرف لے آئے گا، اور اگر ایک خاتون پر اکتفا کرنا چاہے تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر انسان کے مزاج میں اعتدال اللہ والوں کی صحبت سے، اعتدال سے انسان وگرنہ حیوان بنتا ہے۔ جو آدمی شرف آدمیت سے گرتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد اور اپنی اہلیہ پہ بھی ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ جب انسان خود تقوی کے معیار سے گر جاتا ہے تو وہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ اس کی اہلیہ کو بھی بے اعتدالی کی طرف لے جائے۔ جنسی بے راہ روی نہ صحیح، اخلاقی بے راہ روی، یا اپنی ساس کے ساتھ اگر بہو بدکلامی کرتی ہے تو حقیقت میں یہ شوہر کی اپنی بے اعتدالیوں کا منحوس سایہ ہوتا ہے۔ تو سورہ نور میں ہم نے اس چیز کو بطور خاص حاصل کیا کہ انسان اللہ کی طرف ذکر میں اور اللہ والوں کی غلامی میں موجود رہے تو وہ بے اعتدالی کی بجائے دنیا میں اپنی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ تفریح صرف جنسی تعلق کا نام نہیں، تفریح میاں بیوی کی کامل ہم آہنگی کا نام ہے۔ اور بعض لوگ اپنی ماں کے ادب کے تناظر میں سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے یوں دور ہوں کہ میری بیوی میری والدہ سے دور ہے، وہ دگنا ظلم کرتے، دوہرا عذاب اٹھاتے۔ تو سورہ نور میں یہی فرمایا گیا کہ بیوی کا حق بیوی کو دو، ماں کا حق ماں کو دو۔ ماں کے تو کئی بچے ہیں، اس کے بہت سے ہونہار ہیں، اس کی بہت سی صاحبزادیاں ہیں، وہ سب مل کے اس کا حق ادا کر دیں، لیکن تم بیوی کا مقابلہ کرتے ہوئے ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ تو یہ بدمعاملگی کرو، اس لیے کہ بیوی تو صرف تمہاری بیوی ہے، اس کا دل جیتنا تمہارا کام ہے۔ سورہ نور کے بعد سورۃ المومنون میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ عقیدہ توحید، قیامت اور اسبات قیامت کا بھرپور ذکر کرنے کے بعد سورہ فرقان میں
اللہ جل جلالہ نے انہی عقائد کا دوبارہ سے اظہار فرمایا ہے جو بنیادی اسلامی عقائد ہے۔ اس میں رسالت کے باب کو بھی چھیڑا گیا۔ سورہ فرقان 18ویں پارے کے بعد اب 19ویں پارے میں بھی داخل ہوئے۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے اندر جن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ سورہ شعراء جو اس کے بعد آئے گی، اس میں جن 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں جہاں پہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 7 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا بالتفصیل ذکر آیا ہے۔ خاص طور پہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذیلی نبی ہونے کے طور پر اور ان کی شریعت کو لے کے آگے بڑھنے کے طور پر۔ دنیا میں 3 آسمانی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں کو یہاں پر یکجا کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا کی امامت کبھی یہودیوں کے پاس تھی، کبھی عیسائیوں کے پاس تھی، اور آج اللہ نے مسلمانوں کو اس کا مستحق قرار دیا ہے۔ لیکن اگر مسلمان نوجوان اپنی خانگی زندگی کو سب سے زیادہ خوشنما بنا سکے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے تمام قوانین کا تمام تر زور میاں بیوی کے باہمی تعلقات پہ۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے۔ آپ کھا وہی سکتے ہیں جو آپ کو من بھائے، آپ پہن وہی سکتے ہیں جو من بھائے۔ اس لیے لباس سے تشبیہ عورت کو دی گئی، اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی جملہ ناز اٹھائے۔ اگر مرد کو اس کی کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں تو عورت بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کو شوہر کے اندر بہت سی چیزیں ناپسند۔ تو جب بیوی مجبوراً ایک اچھی مسلمان عورت ہونے کے ناطے شوہر کی ناز برداری کرے گی تو اس سے زیادہ مرد کے ذمہ فرض ہے کہ وہ عورت کی ناز برداری اور بیوی کو اس کی غلطیوں سے پیچھے چھوڑ کر ان کو نظر انداز کر کے صرف ان کی خوبیوں پر اگر نگاہ رکھے گا تو اللہ پاک 3 انعامات دیں گے۔ ایک، اس کی بیٹیاں جہاں جائیں گی وہاں یہ جو کسی کی بیٹی کی قدر کرے گا اس کی بیٹیوں کی قدر۔ دوسرے، اللہ بیوی کو بہت زیادہ ستاری کر کے اس کی بدعنوانی اور اس کی کمزوریوں کو کے باوصف اپنے ساتھ چلانے کے نتیجے میں اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ عدل کی بجائے، انصاف کی بجائے کرم نوازی کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی ابتدا سے پہلے اللہ پاک نے عباد الرحمن کی جملہ صفات کا ذکر فرمایا۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں تو سرخ لائٹ پہ رک جاتے ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ عباد الرحمن وہ ہیں بیوی نے سالن میں مرچ زیادہ کر دی تو خاموش رہے، بیوی نے نمک بڑھا دیا خاموش رہے، ڈرائیور نے گاڑی بے اعتدالی سے چلائی خاموش رہے، اور کسی اور موقع پہ تنبیہ کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر قرآن آج کے دور میں نازل ہوا ہوتا تو اس میں ڈرائیونگ کے تمام اصول آتے، اس میں کھانے پینے کی تمام تہذیب آتی، اور اس میں باہر کے کھانے میک ڈونلڈ اور KFC کھانے پر مناہی آتی، اس لیے کہ جو چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں
ان کو شریعت مطہرہ نے اور بالخصوص قرآن مجید کی سورہ فرقان نے اس کو مسترد کر دیا۔ سورہ شعراء میں جن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تفصیل سے بیان ہوا ہے، یہ 5 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور یہ عباد الرحمن کی صفات لیے ہوئے ہیں۔ یہ اچھے شوہر ہیں، اچھے سسر ہیں۔ اچھا سسر وہی ہو سکتا ہے جو اچھا بیٹا رہا، اور جو صرف اپنی زندگی کو نہ سوچے، اپنے باپ کی اولاد کو بھی کامیاب کرنے کا سوچے۔ یعنی یہ باپ کے ذمہ فرض ہے کہ پوتے کو دادے کے مقام کی عزت پر فائز کرے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے میوزک، گانے اور گندے شعر کہنے والے شعراء کی نکیر فرمائی اور ان کے کلام کو ناپسند فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مقام پر کسی تقریر کے دوران کوئی شعر پڑھنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بعد کا مصرع پہلے اور پہلے کا مصرع بعد میں کہہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہم جو نبیوں کی قوم ہیں، ہمیں شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی شعر صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے۔ گویا کہ سورہ شعراء میں حق تعالی جل جلالہ نے جن عباد الرحمن کی خوبصورت زندگیوں کا ذکر کیا ہے، جس کا صحیح مصداق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے، ان کو ذکر کر کے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں، یہی اصل زندگیاں۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے کو قرآن مجید کا وہ پارہ بنا دیا ہے جو انسانی معاشرت اور تہذیب کا رہنما پارہ، کیونکہ 19 کا عدد ایسا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیہ مبارکہ کا اگر علم العادات کی روح سے دیکھیں تو حاصل 19 آتا ہے۔ اس لیے 19ویں پارے کو قرآن مجید کے تمام پاروں کی نسبت زیادہ ایسی حیثیت حاصل ہے جو کسی گھر کے چلانے والے مرد کی خوشنما زندگی کو بے اعتدالیوں سے روک کر اعتدال کی طرف، اور ہر چیز کی دلچسپیوں کا مرکز اس کی بہو، بیٹی، پوتی، نواسی، بیوی، اہلیہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو رشتے دیے ہیں، اس کے وہ رشتے دار جن کو اس کا سسرال کہا جاتا ہے، یا وہ رشتے دار جہاں جو بیٹی کو دینے سے اس کا سمدھیانہ قرار پاتے۔ ان تمام رشتوں میں، لین دین میں تمام تلذذ رکھ دیا گیا ہے کہ انسان کوئی مرد حرام کاموں کی بجائے ان رشتہ داروں اور ان رشتہ داریوں کے تقاضوں کو نبھانے میں آگے بڑھے تو اس کو جو لطف آئے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ دار اس کا دل توڑ دے تو پھر مصلی ہے، تہجد ہے اور رب سے راز و نیاز ہے۔ اگلے دن پھر وہ اشراق کی نماز پڑھ کے جب آفس میں جائے گا، کارخانے میں جائے گا اور کسی کام پہ جائے گا تو وہ بالکل فریش ہو کے اور تمام لوگوں کے وہ شکوے جو اس کو لوگوں سے ہیں ان سے مبرہ ہو کے اور نیا انسان بن کے جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہترین خان کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔